شاہ طبہ یمن کا بادشاہ ہے جس کو شاہ طبہ کہا جاتا ہے۔ وہ ساری دنیا کو فتح کرتا کرتا جب مکے کے قریب پہنچتا ہے، میرے کملی والے کے شہر کے قریب پہنچتا ہے، اس کے دل میں خیال آیا اس مکے شہر کو فتح کرنا چاہیے۔ جب اس نے دل میں خیال ہی کیا، ایسی گھٹا چھائی، ایسے کالے بادل چھائے، اتنا اندھیرا ہو گیا دن دہاڑے، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 400 عیسائی عالم بھی تھے، اس کا مذہب عیسائی تھا، اس کے پاس 400 اپنے مذہب کے عالم تھے۔ اس نے سارے عالموں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج کیا بن گیا ہے، یکدم دن دہاڑے اتنا اندھیرا ہو گیا ہے۔ ان عالموں نے کہا کہ آپ نے اس شہر کے بارے میں کوئی غلط سوچا ہے؟ شاہ طبہ نے کہا ہاں میں نے یہ سوچا ہے اس پر حملہ کیا جائے، اس کو فتح کیا جائے۔ تو ان 400 علماء نے کہا جو عیسائی راہب تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، یہ محمد مصطفیٰ کا شہر ہے۔ ہم نے تورات میں پڑھا ہے، ہم نے زبور میں پڑھا ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، ہم نے صحیفوں میں پڑھا ہے، یہ محمد مصطفیٰ جو پیدا ہوں گے اس شہر میں پیدا ہوں گے، لہذا کملی والے کی برکت کی وجہ سے اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ پھر 400 علماء نے بادشاہ سلامت کو کہا بادشاہ سلامت، اے طبہ صاحب آپ اپنا خیال چھوڑ دو، اس مکے شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ جب اس نے خیال چھوڑ دیا پھر اجالا ہو گیا، پھر دن واپس لوٹ آیا۔ وہ یمن کا بادشاہ طبہ جو ہے پھر آگے سفر شروع کرتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے۔ جب مدینے کے قریب پہنچتا ہے اس کے دل میں پھر خیال آتا ہے اس مدینے شہر کو فتح کرنا چاہیے، اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ جب اس کے دل میں خیال آتا ہے، اس کے دماغ میں خیال آتا ہے، اچانک پھر کالی گھٹا چھا جاتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، آدمی اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ 400 علماء کو اکٹھا کرتا ہے۔ اب پھر کیا ایسا ہو گیا؟ پھر 400 علماء نے کہا جو عیسائیوں کے بہت بڑے پادری تھے، 400 پادریوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ ایسا خیال چھوڑ دو، یہ غلط خیال ہے، یہ مدینہ شہر ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی آخر الزمان ہوں گے ہجرت کر کے مدینے آئیں گے۔ جب یہ بادشاہ نے بات سنی، بادشاہ نے اپنا خیال چھوڑ دیا۔ جب خیال چھوڑا ارادہ بدل گیا تو اللہ نے پھر اندھیرے کو ختم کر دیا، پھر دن کا اجالا نظر آنے لگا۔ پھر جو 400 علماء تھے انہوں نے اپنے بادشاہ سے درخواست کی، کہا حضرت صاحب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، وہ درخواست یہ ہے کہ نبی آخر الزمان مکے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام جو ہے محمد ہوگا، ہجرت کر کے مدینے پاک آئیں گے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں مدینے میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ ہم کملی والے کی زیارت کر سکیں۔ اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہو۔ پھر وہ طبہ بادشاہ نے 400 عیسائی پادریوں کو وہاں رہنے کی اجازت بھی دی، ان کو گھر بنا کے دیے، ان کی شادیاں بھی کی، اور ایک الگ گھر بنایا، ایک الگ گھر بنایا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کو بنا کر دیا۔ کہا یہ گھر میں نے محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، جس کی تم مجھے بشارت دے رہے ہو، جس کی تم مجھے پیشین گوئی دے رہے ہو، وہ کملی والا ہوگا، نبی آخر الزمان ہوگا۔ یہ گھر اس کے لیے بنایا ہے جو سب سے بڑا پادری تھا، اس کو گھر بنا کر دیا اور کہا یہ گھر محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ ساتھ طبہ بادشاہ نے ایک رکا لکھا، وہ رکا لکھ کر وہ بڑے پادری کے حوالے کر دیا۔ کہا اگر تمہاری زندگی میں کملی والے آ جائیں، محمد مصطفیٰ آ جائیں، میرا رکا ان کو دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں پھر اگلی نسل کو دینا، پھر اگلی نسل کو دینا۔ ایسے چلتے چلتے یہ خط جو ہے ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری اس عیسائی پادری کے خاندان سے تھی، اس عیسائی پادری خاندان کے تھے، جس کو طبہ بادشاہ نے گھر بنا کر کملی والے کا ساتھ خط بھی دے دیا تھا۔ اور یہ خط جب ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچتا ہے، جب نبی ہجرت کر کے آتے ہیں تو اسی ابو ایوب انصاری کے گھر میں آتے ہیں۔ وہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، اصل میں وہ میرے محمد مصطفیٰ کا گھر تھا۔ وہ طبہ بادشاہ میرے کملی والے کے لیے گھر بنا کے دے گیا تھا، وہ ابو ایوب انصاری کا ذاتی گھر نہیں تھا، اصل میں میرے محمد مصطفیٰ کا گھر تھا۔ تو میرے کملی والے کی بشارتیں لوگوں کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت بھی، وہ غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھ سے کوثر لٹایا گیا۔